Assalamu alaikum. I am Mohsin Jamil and you are watching my channel English with Mohsin. We will translate English lessons from English to Urdu. Let's start. Today we will start unit number 9. All is not lost. Sab khoya nahi hai. It was the beginning of my profession as a nurse. یہ ایک نرس کی حیثیت سے میرے پیشے کا آغاز تھا. I worked in the intensive care unit ICU of the neurology ward. میں نیورولوجی وارڈ کے انتہائی نگہداشت یونٹ ICU میں کام کیا کرتی تھی. As a young professional, I wished to save the world. ایک نوجوان پیشہ ور کی حیثیت سے میں دنیا کو بچانا چاہتی تھی. I was excited to see the patients making quick recoveries from devastating accidents. Yet I was pained to nurse those who were struck with acute neurological disorder. میں مریضوں کو تباہ کن حادثات سے فوری صحت یاب ہوتے دیکھ کر پرجوش تھی. پھر بھی مجھے ان لوگوں کی دیکھ بھال کرنے میں تکلیف ہوتی جو شدید اعصابی بیماری میں مبتلا تھے. بگننگ کا مطلب ہے آغاز، پروفیشن کا مطلب ہے پیشے، انٹینسیو کیئر یونٹ یہ ICU کا اسی کا ایبریویشن ہے. ICU I فار انٹینسیو، C فار کیئر، U فار یونٹ، انتہائی نگہداشت کا یونٹ. یہاں پہ یعنی بہت کریٹیکل مریض لے جائے جاتے ہیں. وشٹ کا مطلب ہے چاہنا، چاہتا. سیو کا مطلب ہے بچانا، ورڈ دنیا کو، ینگ جوان. ایکسائٹڈ کا مطلب ہے پرجوش، پیشنٹس کا مطلب ہے مریض، کوئک کا مطلب ہے جلد، ریکوری کا مطلب ہے صحت یاب، ڈیواسٹیٹنگ شدید، ایکسیڈنٹس حادثہ، پین تکلیف، اسٹرک مبتلا. One day standing at the beside of a young patient, I have wondered if she could make the same recovery like others. ایک دن ایک نوجوان مریض کے بستر پر کھڑے ہو کر میں نے سوچا کیا وہ بھی دوسروں کی طرح صحت یاب ہو سکتی ہے. Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road. ہیرا کے سر اور ریڑھ کی ہڈی میں شدید چوٹیں آئی تھیں کیونکہ وہ مصروف سڑک عبور کرتے ہوئے تیز رفتار بس سے ٹکرا گئی تھی. اسٹینڈنگ کا مطلب ہے کھڑے ہو کر، بیسائڈ بیڈ سائڈ اٹ از بیڈ سائڈ کا مطلب ہے بیڈ کے ساتھ. اس کے بعد ہے وانڈرڈ کا مطلب ہے پریشان، سیویئر کا مطلب ہے شدید، اسپائنل کا مطلب ہے ریڑھ کی ہڈی، انجریز کا مطلب ہے چوٹیں، اسپیڈنگ کا مطلب ہے تیز رفتار، کراسنگ کا مطلب ہے عبور کرتے ہوئے. I took her lifeless arms in my hands and tried to do several exercises on her but in vain. میں نے اس کے بے جان بازو اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور اس پر کئی مشقیں کرنے کی کوشش کی لیکن رائگاں گیا. Also, I asked her younger sister to come and talk to her, thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons. اس کے علاوہ میں نے یہ سوچ کر اس کی چھوٹی بہن سے کہا کہ وہ آ کر اس سے بات کرے کہ قریبی اور عزیز کی آواز شاید تقریباً مردہ اعصاب کو فعال کر سکے. لائف لیس کا مطلب ہے بے جان، ٹرائڈ کوشش کی، سیورل کئی، ان وین رائگاں، تھنکنگ سوچ کر، مائٹ ایکٹیویٹ فعال کر سکے شاید، ڈیڈ مردہ، نیورونز اعصاب. She could see but not talk. وہ دیکھ تو سکتی تھی مگر بول نہیں. Her eyes showed a certain helplessness. اس کی آنکھوں نے ایک خاص بے بسی کا مظاہرہ کیا. I could read her mind through her eyes. میں اس کی آنکھوں سے اس کے ذہن کو پڑھ سکتی تھی. She wanted to say, please help me. وہ کہنا چاہتی تھی کہ براہ مہربانی میری مدد کریں. showed کا مطلب ہے مظاہرہ، certain خاص، ہیلپلیسنس بے بسی، مائنڈ ذہن، تھرو کے ذریعے، وانٹڈ چاہتی تھی، پلیز مہربانی، ہیلپ مدد. A fellow nurse came near me and asked, Rahila, what are you doing? Fighting a lost battle? ایک ساتھی نرس میرے قریب آئی اور پوچھا، راہیلا تم کیا کر رہی ہو؟ ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہی ہو؟ I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment. Then I replied, I am trying to make her brain process by her sister's voice. پہلے تو میں ایک ساتھی کو نا امید تبصرہ کرتے ہوئے سن کر حیران رہ گئی. پھر میں نے جواب دیا کہ میں اس کی بہن کی آواز سے اس کے دماغ کو جگانے کی کوشش کر رہی ہوں.
فیلو کا مطلب ہے ساتھی، فائٹنگ لڑ رہی ہو، لاسٹ کھو جانا یا ہاری ہوئی، بیٹل جنگ، شاکڈ حیران، کولیگ ساتھی، ہوپلیس نا امید، ٹرائنگ کوشش. Also, I am doing my best to ensure that her arms and legs get proper exercise. اس کے علاوہ میں اس بات کو یقینی بنانے کی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ اس کے بازو اور ٹانگوں کو مناسب ورزش ملے. This might help her walk like a normal person. اس سے اسے ایک عام شخص کی طرح چلنے میں مدد مل سکتی ہے. Meanwhile, a senior doctor on duty walked in. اسی دوران ڈیوٹی پر موجود ایک سینئر ڈاکٹر اندر آ گئے. بیسٹ کا مطلب ہے بہترین، پراپر مناسب، نارمل پرسن عام انسان، واکڈ ان اندر آ گئے، ایکسرسائز ورزش، انشور یقینی. He gave me an ironic smile and said, "If you spend most of your duty hours on one patient, we will have to recruit more nurses to attend the other patients." انہوں نے مجھے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور کہا، اگر آپ اپنی ڈیوٹی کے زیادہ تر گھنٹے ایک مریض پر گزارتی ہیں تو ہمیں دوسرے مریضوں کے لیے مزید نرسوں کو بھرتی کرنا ہوگا. پلیز گو اینڈ سی دا ادر پیشنٹس. برائے کرم جا کر دوسرے مریضوں کو دیکھیں. وی ڈو ناٹ ہیو مچ ہوپ فار ہر. ہمیں اس مریض سے زیادہ امید نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ شی کین ایور واک اگین. مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ کبھی چل سکتی ہے. آئرونک اسمائل کا مطلب ہوتا ہے طنزیہ مسکراہٹ. اسپینڈ کا مطلب ہے گزارنا. پیشنٹ کا مطلب ہے مریض. ریکروٹ بھرتی. ہوپ امید. ایور کبھی. اٹینڈ دیکھ بھال. اگین دوبارہ. I was upset. میں پریشان تھی. The advice to leave the patient unattended did not seem right. مجھے مریض کو اکیلا چھوڑنے کا مشورہ درست نہیں لگا تھا. I knew that she had suffered from major neural damage, but she needed to be given a chance. میں جانتی تھی کہ وہ بڑے اعصابی نقصان کا شکار تھی، لیکن اسے ایک موقع دینے کی ضرورت تھی. An inner voice somewhere within me spoke. Try once for her. میرے اندر کہیں ایک اندرونی آواز بولی، اس کے لیے ایک بار کوشش کریں. اپسیٹ کا مطلب ہے پریشان. ایڈوائس نصیحت. ان اٹینڈڈ اکیلا. سفرڈ شکار. نیورل ڈیمیج اعصابی نقصان. نیڈڈ ضرورت. سم ویئر کہیں. ونس ایک بار. I went to the senior nurse and told her that I wanted to help this patient and work with her more closely. میں سینئر نرس کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ میں اس مریض کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اس کے ساتھ زیادہ قریب کام کرنا چاہتی ہوں. The senior nurse looked at me with utter surprise and remarked that she had orders from the doctor in charge to shift her to the general ward. سینئر نرس نے انتہائی حیرت سے میری طرف دیکھا اور تبصرہ کیا کہ اسے ڈاکٹر انچارج کی طرف سے اس مریض کو جنرل وارڈ میں منتقل کرنے کے احکامات ہیں. The doctors thought that she was a hopeless case and the bed must be spared for other patients. ڈاکٹروں نے سوچا کہ وہ ایک نا امید معاملہ ہے اور بستر دوسرے مریضوں کے لیے بچا لیا جانا چاہیے. وانٹڈ کا مطلب ہے چاہنا. کلوزلی قریب. اٹر سرپرائز انتہائی حیرت. ریمارکڈ تبصرہ کیا. شفٹ منتقل. تھاٹ خیال. ہوپلیس نا امیدی. اسپیئرڈ بچا لیا جانا. I was shocked to hear this. میں یہ سن کر حیران رہ گئی. The patient's family also requested me to help them fight the case. مریض کے اہل خانہ نے بھی مجھ سے درخواست کی کہ میں اس کیس کو لڑنے میں ان کی مدد کروں. Something needed to be done. کچھ کرنے کی ضرورت تھی. شاکڈ کا مطلب ہے حیران. ریکویسٹڈ درخواست کی. فائٹ لڑنا. Something کچھ. Needed ضرورت. To be done کرنے کی. I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. میں اپنے مریض کو ہاری ہوئی جنگ خود ہی لڑتے ہوئے نہیں چھوڑ سکتی تھی. I made up my mind to risk my career and help the patient. میں نے اپنے کیریئر کو خطرے میں ڈال کر مریض کی مدد کرنے کا ارادہ کیا. I requested the senior doctors to allow me attend this young helpless patient. میں نے سینئر ڈاکٹروں سے درخواست کی کہ مجھے اس نوجوان بے بس مریض کی دیکھ بھال کی اجازت دی جائے. لیو کا مطلب ہے چھوڑنا. لاسٹ بیٹل ہاری ہوئی جنگ. میڈ اپ ارادہ کیا یا مائنڈ بنا لیا. رسک خطرہ. ریکویسٹڈ درخواست. الاؤ اجازت. ینگ نوجوان. ہیلپلیس بے بس. Somehow I was able to make the patient stay in the ICU.
کسی بھی طرح میں مریض کو آئی سی یو میں رکھنے کے قابل رہی. آئی کنٹینیوڈ ٹو ورک آن ہیرا. میں نے ہیرا پر کام جاری رکھا. ہیرا نام ہے یہاں پر. بٹ شی واز ناٹ میکنگ مچ ریکوری. لیکن وہ زیادہ صحتیاب نہیں ہو رہی تھی. آئی فیلٹ ایز ہیلپ لیس ایز شی واز ٹو سی ہر لائی آن بیڈ ان اے میزریبل اسٹیٹ. میں نے اتنا ہی بے بس محسوس کیا جتنا وہ اپنے آپ کو بستر پر لیٹے دکھی حالت میں دیکھ کر بے بس محسوس کر رہی تھی. سم ہاؤ کسی بھی طرح اسٹے رکھنا کنٹینیوڈ جاری ریکوری صحتیاب. فیلٹ ہیلپ لیس بے بس محسوس کیا. میزریبل دکھی. اسٹیٹ حالت. یہاں پر ایک ایرر ہے, ٹائپنگ ایرر آگے. محسوس کر رہی تھی یعنی کر رہی تھی. Could I be able to justify my stance before the senior doctors? کیا میں سینئر ڈاکٹروں کے سامنے اپنے موقف کا جواز پیش کر سکوں گی؟ I did not lose hope. میں نے امید نہیں چھوڑی. I continued to work with patient and kept doing exercises with her. میں نے مریض کے ساتھ کام جاری رکھا اور اس کے ساتھ ورزش کرتی رہی. ایبل کا مطلب ہے قابل. سٹینس کا مطلب ہے موقف. لوز ہوپ امید چھوڑنا. کنٹینیو جاری. کیپٹ ڈوئنگ کرتی رہی. ایکسرسائز ورزش. جسٹیفائی جواز. بیفور سامنے. گریجولی آئی کوڈ سی ہر میکنگ اے سلائٹ ریکوری. رفتہ رفتہ میں اسے معمولی صحت یاب ہوتے دیکھ سکتی تھی. ون ڈے آئی واز تھرلڈ ٹو سی شی لفٹڈ ہر لٹل فنگر. ایک دن میں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ اس نے اپنی چھوٹی انگلی اٹھائی. آل واز ناٹ لاسٹ. سب کچھ کھویا نہیں تھا. گریجولی کا مطلب ہے آہستہ آہستہ یا رفتہ رفتہ. سلائٹ معمولی سی. ریکوری صحت یاب. تھرلڈ بہت خوش ہونا, پرجوش ہونا. لفٹڈ اٹھائی. سی دیکھ کر. آل سب. لاسٹ کھویا. آئی واز سینٹ آن اے 3 months ٹریننگ کورس ٹو کراچی. مجھے 3 ماہ کے تربیتی کورس پر کراچی بھیج دیا گیا. آئی میڈ آل پاسبل اٹیمپٹس ٹو لیو مائی پیشنٹ ان اے گڈ ہینڈس. میں نے اپنے مریض کو اچھے ہاتھوں میں چھوڑنے کی ہر ممکن کوشش کی. آئی ریٹرنڈ آفٹر 3 months ٹو سی مائی پیشنٹس بیڈ. مائی پیشنٹس بیڈ ٹیکن اپ بائی another. میں 3 ماہ بعد واپس آئی تو دیکھا کہ میرے مریض کا بستر کسی دوسرے نے لے لیا تھا. سینٹ کا مطلب ہے بھیجا. پاسبل ممکن. اٹیمپٹس کوشش. گڈ ہینڈز اچھے ہاتھ. ریٹرنڈ واپس آئی یا واپس آیا. ٹیکن اپ لے لیا تھا. اس کے بعد ہے ٹیکن اپ لے لیا تھا. another کسی دوسرے نے. ٹریننگ تربیت. مائی فیٹ فروز ٹو دا گراؤنڈ. میرے پاؤں زمین پر جم گئے. I did not have the courage to ask what happened. مجھے یہ پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کیا ہوا. فیٹ پاؤں. فروز جم گئے. گراؤنڈ زمین. کرج ہمت. آسک پوچھنا. وٹ کیا. ہیپنڈ کیا ہوا. اور مائی کا مطلب ہے میرا یا میری. ایز آئی اسٹوڈ نیئر دا بیڈ with several questions popping in my mind, I felt a gentle pat on my shoulder. جب میں بستر کے قریب کھڑی تھی اور میرے ذہن میں کئی سوالات اٹھ رہے تھے تو مجھے اپنے کندھے پر نرم تھپکی محسوس ہوئی. I turned around and see a young woman smiling at me. Are you looking for your patient? She said and gave me a big hug. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک نوجوان عورت کو دیکھا جو میری طرف مسکراتے ہوئے بولی, کیا آپ اپنے مریض کی تلاش میں ہیں؟ اس نے کہا اور مجھے زور سے گلے لگا لیا. اسٹوڈ کا مطلب ہے کھڑی تھی. سیورل کئی. پاپنگ اٹھ رہے تھے. فیلٹ محسوس کیا. پیٹ تھپکی. ٹرنڈ اراؤنڈ پیچھے مڑ کر دیکھا یا پیچھے مڑی. ہگ گلے لگنا اور شولڈر کندھے. تھینک یو فار ایوری تھنگ یو ڈڈ. I know you did not allow them to make me lead a crippled life. آپ نے جو کچھ بھی کیا اس کے لیے آپ کا شکریہ. میں جانتی ہوں کہ آپ نے انہیں اجازت نہیں دی کہ مجھے ایک اپاہج کی زندگی گزارنی پڑے. تھینکس کا مطلب ہے شکریہ. ایوری تھنگ جو کچھ بھی یا ہر چیز. ناؤ جانتی. الاؤ اجازت. کرپلڈ اپاہج. لائف کا مطلب ہے زندگی. I stood still until her family came around with big smiles on their faces. میں اس وقت تک کھڑی رہی جب تک اس کا خاندان ان کے چہروں پر بڑی مسکراہٹیں لے کر اس کے پاس نہیں آیا. Next he was my patient standing and
واکنگ آن ہر اون فیٹ. اس کے بعد وہ میری مریضہ تھی جو اپنے پیروں پر کھڑی تھی اور چل رہی تھی. آئی کوڈ ناٹ ریکگنائز ہر وداؤٹ دا مشینری اینڈ ٹیوبز اراؤنڈ ہر باڈی. میں اس کے جسم کے ارد گرد مشینری اور ٹیوبوں کے بغیر اسے پہچان نہیں سکی. کیم کا مطلب ہے آیا، فیسز چہرے، اسٹینڈنگ کھڑی رہی، واکنگ چل رہی تھی، آن ہر اون اپنے آپ، ریکگنائز پہچان، اراؤنڈ ارد گرد باڈی جسم. شی واکڈ آن کرچز وچ شی وڈ لیو ان a few months. وہ بیساکھیوں کے سہارے چل رہی تھی اور جنہیں وہ چند مہینوں میں چھوڑ دے گی. I was glad that my efforts bore fruit. مجھے خوشی تھی، یہاں پر بھی یہ کہہ رہا ہے مجھے خوشی تھی کہ میری کوششوں کا نتیجہ نکلا. But most of all, I was happy that Allah Almighty had helped me win a lost battle. لیکن سب سے زیادہ مجھے خوشی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاری ہوئی جنگ جیتنے میں مدد کی تھی. کرچیز کا مطلب ہے بیساکھیاں، لیو چھوڑنا، گلیڈ خوش، ایفرٹس کوشش، بور فروٹ نتیجہ نکلا، ہیپی خوش، ہیلپڈ مدد کی، ون جیتنا. اس کے بعد ہے نیکسٹ سلائیڈ. She and her family had entered into a considerable bond of friendship with me. وہ اور اس کا خاندان میرے ساتھ کافی دوستانہ تعلق قائم کر چکے تھے. I was humbled by their sense of gratitude towards me. میں ان کے میرے لیے شکر گزاری کے احساس سے عاجزی میں تھی. I felt a sense of renewed strength in me. Where there is a will, there is a way. میں نے اپنے اندر ایک نئی طاقت کا احساس محسوس کیا. جہاں ارادہ ہے وہاں ایک راستہ ہے. I was proud to be a nurse. مجھے نرس ہونے پر فخر تھا. Considerable کافی، bond تعلق، friendship دوستی، humble عاجزی، اور gratitude کا مطلب ہوتا ہے شکر گزاری، اور اس کے بعد ہے renewed نئی، strength اس کا مطلب ہے طاقت، proud کا مطلب ہے فخر. تھینک یو. ٹھیک ہے، چلیں لیسن کمپلیٹ ہوا. یہاں پر تو بیچ میں کچھ غلطیاں تھیں جو میں نے ابھی ساتھ ہی کریکٹ کر دی ہیں. اسٹل اگر کوئی چیز آپ کو فیل ہو کہ اس میں پلس مائنس ہے، یا آپ کو کسی طرح کی اور سپورٹ یا کسی ایکسرسائز میں کہیں سپورٹ چاہیے، تو پلیز کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی کمنٹ کریں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.